الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی سورۃ الملک کی کلاس نمبر 26 ہے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم کیا کریں گے؟ ہم انشاءاللہ آیا نمبر 5 کو سٹارٹ تو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ جو پڑھا ہے اس کو ایسے ہی پڑھ کے تو آگے نہیں جانا نا، تو اس سے پہلے ہم آیا نمبر 3 اور 4 میں سے، میں نے لاسٹ کلاس میں آپ سے کہا تھا کہ اس میں سے جو ہم نے عملی طور پہ لیسن لرن کیے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف، روزمرہ کی جو زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں چیزیں، ان دونوں آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، میسج دیا ہے یا خبر دیا ہے، اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ اب پوری آیت کو نہیں ریلیٹ کرنا ہوتا، یقیناً ابھی آپ لوگوں کو اس کا تجربہ نہیں ہے، تو میں آہستہ آہستہ اس کو سکھانے جا رہی ہوں آپ کو اس چیز کو، کیونکہ اصل جو ہمارا مقصد ہے قرآن یا حدیث کو پڑھنے کا، کہ اس سے ہم لیسن لیں، نصیحت لیں، اور اپنی جو روزمرہ زندگی ہے، جو اس دنیا کی زندگی ہے، اس کو بہتر بنائیں، اس کے اندر عمل کریں، اور ظاہر ہے اس کے ذریعے پھر آخرت کی زندگی کو اس اجر کا باعث بنائیں یا کامیاب بنائیں۔ تو ظاہر ہے وہ کہاں سے ہمیں یہ چیزیں ملیں گی نا، اس کے لیے اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا ہے، لیکن اب قرآن میں چونکہ ڈائریکٹلی بہت سارے حکم تو ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن جو باقی کی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں یا کوئی بھی بات بیان کریں، اس سے کیسے لیسن لیں، انشاءاللہ یہ طریقہ اب ہم نے اڈاپٹ کریں گے کہ بات کچھ بے شک اور ہو رہی ہے، لیکن اس سے ہم اپنے عمل میں اس کو کیسے اڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ جلدی جلدی ٹیکسٹ میں اپنی بات کو بیان نہیں کر سکتے تو اٹس اوکے، آپ اپنے پاس ضرور اپنے ذہن میں بات کو لے آئیں یا لکھ کے رکھیں آپ پہلے سے، تو پھر جب ادھر جو لوگ ٹیکسٹ میں لکھیں گے یا میں بتاؤں گی تو پھر آپ میچ کریں، دیکھیں آپ نے کیا مس کیا، کیا کس طرح نہیں سوچا۔ یہ سوچ تدبر جو ہم کہتے ہیں نا، یہ اس فہم حاصل کرنا، یہ وہ علی اب آپ کی ڈرل ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں ہر قرآن کے کورس میں کرتی ہوں، اور پھر اب تو میں نے لکھا ہوا بھی آپ کو دینا شروع کر دیا ہے تاکہ آپ کے پاس عمل کی چیزیں لکھی ہوئی رہیں، تاکہ آپ اس پہ عمل پھر کریں۔ چلیں، ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً بہت ساری چیزوں پہ ہم عمل آلریڈی کر رہے ہوں گے، رائٹ، اور کچھ ایسی ہوں گی جو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی ہوں، کیونکہ انسان تو پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ میں نے جب خود اس پہ کام کیا تو بہت ساری چیزیں جو تھی مجھے نظر آئیں کہ یہ کیا، یہ تو میں نے کبھی اس طرف سوچا بھی نہیں تھا، یا اس والی بات کو میں نے ادھر اپلائی نہیں کیا اپنی لائف میں نا۔ 114 صورتیں، اور اس میں کتنی آیات اور کتنے احکامات اور کتنے جملے، آیت نہیں خالی، آیت کے اندر کتنے جملے۔ میں یہ والا طریقہ اڈاپٹ کری ہوں کہ ہر جملے کے اندر سے آپ نے کیا بات نکالنی ہے، کیونکہ ہر جملہ الگ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیا نمبر 3 پہ دیکھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ تعالیٰ نے اب خبر دے رہے ہیں کہ وہ جس نے تخلیق کیا ہے 7 آسمانوں کو تہہ برتہ ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انفارمیشن دے رہے ہیں کس چیز کی؟ آسمانوں کی، اور اس میں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 7 سکائز ہیں۔ انشاءاللہ جب آیا نمبر 5 پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بھی سکائی کا ذکر ہے اور اس میں انفارمیشن ہے، تو 3 4 5 اس کی میں نے پریزنٹیشن تیار کری ہوں، جس کے اندر آپ کو 7 آسمان کے بارے میں ڈسکشن ہم کریں گے، اور بلکہ آپ کو میں پہلے سے ہی دوں گی کہ آپ لوگ بھی اس بارے میں اپنے شیئر کریں، اور پھر اس 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے، ادھر کیا ہے، کیسے اس کے بارے میں ہمیں ہمارا دین کیا انفارمیشن دیتا ہے،
تو جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں کئی جگہوں پہ کہ 7 آسمان بنائے ہیں، 7 زمینیں بھی ہیں، لیکن یہاں صرف 7 آسمان کی بات ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کچھ، تو جو دین کی روشنی میں ہے۔ سائنس تو بہت کچھ کہتی ہے، سائنس میں پھر رد و بدل بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو پریزنٹیشن میں آلریڈی سوچا تھا 2 آیات کی، لیکن پھر میں نے اس کا ارادہ بدل دیا کہ میں اس میں 5th آیت بھی شامل کروں گی، کیونکہ اس کا بھی تعلق آسمان سے ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب مجھے بتائیں کہ اس آیت نمبر 3 کیا یہ جو پارٹ ہے، اتنے پارٹ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی کیا کہا ہے کہ اس نے آسمان کو اوپر نیچے تلے تخلیق کیا ہے، مین تو یہ بات ہے نا، طے برت ہے، بنانے کا اپنا طریقہ بتایا ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آسمان آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی پلرز ہیں، لیکن دیکھ لیں کہ کیسا بیلنس ہے، کیسے توازن ہے۔ تو اس کے اندر یہ والا جو پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا تخلیق کو کریٹ کرنے کا، اور پھر اس کے اندر جس طرح کی ترتیب ہے، اور ظاہر ہے تخلیق کیا، تخلیق کرنا کیا ہے، ایک منصوبہ بندی، وہ اللہ کے پلان میں تھا، شروع سے تھا، ازل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو خبر مل گئی، یہاں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں اب کرنی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے بہت پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سب، لیکن اس والی بات سے ہماری جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، یا عملی زندگی ہے، یا ظاہری یا اندرونی یا جو بھی ہے، اس میں اپلیکیشن کیسے، چاہے ایک لفظ سے بتائیں، چاہے ایک جملے سے بتائیں، چاہے کیسے بھی بتائیں۔ جی آپ نے کہا کہ بیلنس، پلاننگ، معاملات میں احسان، اسٹرانگ پلاننگ، ویری گڈ۔ بیسیکلی آپ لوگوں کا جو جواب ہے وہ ہے پلاننگ، ٹھیک ہے۔ اچھا میں سارا آپ سے پوچھ لوں گی، اس کے بعد پھر ہم نوٹس پہ چلیں گے، تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا جواب دیے ہیں، اور صرف ایک نہیں اور بھی اینگل سے سوچیں ضرور، بہت سارے اینگل، اور خاص طور پہ ایگزامپلس دیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ایگزامپلز آئیں کہ دنیا کی زندگی کی جو عملی مثالیں ہیں اس میں کیسے اپنے کاموں میں کون سے والے کام کے اندر آپ کہہ رہے ہیں نا بیلنس یا پلاننگ یا یہ سب کریں، تو وہ ضرور ساتھ ساتھ مجھے پریکٹیکلی بتائیں نا۔ شاباش، یعنی کوئی ایک دو ایگزامپل دے سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ایگزامپل آ جاتی ہے تو۔ تنظیم کے ساتھ کام کریں، پارٹی کی پلاننگ، اچھا پارٹی کی پلاننگ، گڈ۔ اس سے پہلے بھی تو کوئی اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں پلاننگ ہو سکتی ہے، دنیا اور آخرت کو بیلنس، ویری گڈ۔ دیکھیں آپ کا دماغ اب چلنا شروع ہو گیا نا، رائٹ۔ بہت سارے آپ پتہ ہے اس کا طریقہ کیا ہے، صبح سے لے کے رات تک کے جتنے آپ کے کام ہیں یا معاملات ہیں یا سارے جو بھی آپ کرتے ہیں نا اس کے اندر غور کریں، اس کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیسے، ماشاءاللہ۔ گھر میں، باہر بھی، اور بچوں میں دین کی پلاننگ، ویری گڈ۔ ڈسپلن، لائف سٹائل، ٹو پلان اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ ہیو ڈفرنٹ پلانس فار ایوری ورک ٹو ہیو سم تھنگ ان ہینڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ابھی تک آپ نے کسی ورک کے بارے میں اگزامپل نہیں دی، چلے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ اس کے پر جب میں آپ کو دکھاؤں گی ساری تو پھر آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی کہ کہاں کہاں ہم نے توازن رکھنا ہے، صرف پلاننگ نہیں، توازن بھی نا، مین چیز تو بیلنس ہے نا اس کے اندر۔ چلیں نیکسٹ آیت پہ نیکسٹ جملے پہ چلتے، ما تری فی خلق الرحمن میں تفاوت۔ اب یہاں چیلنج ہے نا، اور خاص طور پہ یہاں کی ورڈ، ہر جملے میں کی ورڈ ہوتا ہے، تو کی ورڈ کے اوپر ضرور توجہ دیا کریں۔ ویری گڈ، آپ نے جو پوائنٹ لکھا ہے کہ ایموشنز کا بیلنس، آپ بتاؤں، آپ جب آپ دیکھیں گے نوٹس آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کے موسٹلی پوائنٹ جو ہیں وہی ہیں۔ بیلنس ان ایوری ورک شوڈ بی بیسٹ وے، ویری گڈ۔ ہر مخلوق کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وہاں مانگی رہتی، لیکن ہم نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، ڈسٹرب کرتے، ناٹ وکسپولٹ، بالکل شاباش۔ اچھا چلیں اس والی جملے میں سے بتائیں، خاص طور پہ کی ورڈ میں نے آپ کو بتایا تفاوت، بے ربطگی، بے ترتیبی، خرابی تم نہیں دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں۔ اس میں ہماری لائف میں عملی طور پہ کیسے
عمل میں لائیں گے. اچھا بیسیکلی دیکھا جائے نا تو یہ دونوں آیات کے اندر بات ایک ہی ہے لیکن ڈفرینٹ ورڈنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں. اب تفاوت ہے، فطور ہے، رائٹ. تو یہ چیزیں پھر اس کے بعد دوبارہ چیلنج دینا، تو یہ لفظوں کے میننگ اور ہے نا، اور پھر آگے بھی. جی بتائیے. یعنی کوئی تضاد، کوئی بے ربطگی نہیں دیکھو گے اللہ تعالیٰ کی رحمان کی تخلیق میں. ہم کیسے اس میں سے نکالیں گے وہ؟ جی ہم بھی کیا کریں، کاموں کو سلیقے سے کریں. سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے آرگنائزیشن کی کمی. ٹھیک ہے نا. بے ترتیبی سے بچیں. ویری گڈ. کوشش کریں، کوشش کرنی ہے. دیکھیں یہاں تو 100%، مطلب 100 بھی نہیں، ہم نمبر بھی نہیں دے سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق یا اللہ کے کاموں کے بارے میں. ہم تو نہیں اس میں کہہ سکتے نا رحمان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، وہ لیول یا پرفیکشن تو نہیں ہوگی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنی لائف میں امپلیکیشن کریں. تو اس کے لیے کیا کریں، کیسے کریں، اپنی کون سی چیزوں کو بیلنس کریں، کن چیزوں میں بے ترتیبی کو ختم کریں، کیسے کریں. سیکھنا ہے نا اس سے. اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں وقت پر. بالکل شاباش، ویری گڈ. اس میں پھر اب عملی مثالیں دیں نا، دنیا کی زندگی کی عملی مثالیں، کاموں کی مثالیں دیں ذرا. شاباش. نمازوں کے ٹائم پہ، صحیح ٹائم پہ. ٹھیک ہے. اور بہت ساری اس میں مثالیں ہو سکتی ہیں دنیاوی زندگی کی بھی. نمازوں کی تو ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کریں گے تو ہمارے بچے بھی کریں گے، رائٹ، ہمیں دیکھ کے. ورنہ ہم نہیں کریں گے، ہم ان کو کہتے رہیں گے، وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے آگے آ جائیں. یہ جملہ، اس جملے میں بتائیں اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہی ہیں کہ نظر پلٹاؤ دوبارہ. یہ مطلب پہلی دفعہ کی بات ہو رہی ہے کہ نظر پلٹاؤ، اور پھر سوال کر رہے ہیں کیا تم دیکھتے ہو من فطور، کوئی خرابی، کوئی کمی. سبحان اللہ. تو یہاں پہ بتائیں نظام میں کوئی خرابی یا کچھ نظر اس میں ہماری عام زندگی میں خرابی کمی کے حوالے سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں تو کوئی خرابی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے تو معاملات میں ہو سکتی ہے. سب سے پہلا یہاں پہ ماشاءاللہ غور کرنا. ویری گڈ. غور کرنا. اور کس پہ غور کرنا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس میں تو غور کر لیا، اپنی لائف میں کہاں غور کرنا ہے، کہاں نظر دوڑانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں نا، اپنی تخلیق کو، اپنے آپ کو نہیں، اپنی تخلیق کو. ٹھیک ہے. وہ تو چیلنج دے رہے ہیں نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی تو ہر چیز پرفیکٹ ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی شاباش، ویری گڈ. آپ کے پوائنٹس بالکل ٹھیک ہے. آن یور ہارٹ سائٹ. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو دیکھیں، یعنی خود احتسابی. واٹ رائٹ واٹ رانگ، بار بار چیک کریں، بار بار چیک کریں. اچھا بار بار چیک کرنے کا پھر اگلی آیت میں زیادہ بہتر آپ بتا سکتے ہیں. یہاں تو فرسٹ ٹائم نظر دوہرانے کی بات ہو رہی ہے نا، پھر بار بار چیکنگ کی بات یہاں ہو رہی ہے، چونکہ بات تو دونوں میں سیم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دونوں میں ایک ہی بات ہے نا. عبادت میں کمی، بالکل شاباش، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اور کچھ کس چیز میں؟ اور بھی ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہماری خرابی کا باعث بنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سم ٹائم نا. کاموں کو کرنے کے بعد غور کرے، عبادت اور معاملات دونوں میں. شاباش. انا، ویری گڈ. اپنی کمی پیشی. ٹھیک ہے. ہماری کچھ عادات، ہاں سبحان اللہ، ویری گڈ. جو میرا دل تھا کبوتر تک جائے کہ اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کو صحیح استعمال، لائک زبان. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حدیث جو دوزخ میں بھی لے جا سکتی ہے اور جنت میں بھی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زبان کو پکڑ کے بتایا تھا کہ دو دانتوں کے درمیان میں جو ہے، تو یہ اگر اس کو کنٹرول کر لو گے تو اس کو بار بار چیک کرنا ہے. کیونکہ
یہ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، قرآن پہ بھی تدبر ہو جاتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا نا۔ اچھا آگے آ جائیں اگلی آیت کے اوپر، ثم ارجیل بصرا کرتین ینقلب۔ یہ آیت تو لمبی ہے لیکن اس میں پہلے تو خیر یہاں تک اگر ہم دیکھ لیں، یہ دوبارہ یہ والی اتنا آیت کا حصہ اس کے اوپر بات کریں، ثم ارجع البصر کرتین، اس کے اوپر بات کریں، اس کو بتائیں کرتین آ گیا نا دوبارہ، تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اصل بات تو باقی تو سیم بات ہے، اصل چیز ہے کرتین تثنیہ، اور اس کے اوپر ہم نے بہت بات کی ہے، یاد ہے نا، بار بار چیک کرنا ہے، ویری گڈ، پھر غور کرنا ہے، پھر چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ویری گڈ۔ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں چیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور بار بار چیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دفعہ نہیں، بالکل۔ اچھا اس کے بعد لاسٹ جملے کو دیکھ لیتے ہیں، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ اب اس میں ایک نہیں دو جملے ہیں لیکن دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے کیونکہ وہ حالیہ جملہ آگے استعمال ہو رہا ہے۔ جی اب بتائیے، یہاں اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ بار بار دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ تیری نظر تھک جائے گی، ناکام ہو کر لوٹ جائے گی اور تھکی ہوئی ہوگی۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے کیا بہت سارے اس میں سے نکلتے ہیں لیسن، بتائیے۔ انسان بے بس اور عاجز ہے، بالکل، تو عملی زندگی میں اس بات کو کیسے اپلائی کریں؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تو آفر کیا نا کہ اپنی تخلیق میں خامیاں ڈھونڈنے کا، ٹھیک ہے، کہ ہم خامیاں ڈھونڈیں، تو عملی زندگی میں کیا ہے اس کا معاملہ؟ یہاں تو اللہ نے خود آفر کیا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا ہے، ٹرسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، غور اینڈ فکر، ٹھیک ہے، اور نہیں یہ سب غور و فکر ہونے کے بعد یہ حالت اللہ کی اس میں تخلیق میں یہ ہو جاتی ہے حالت، ہماری عملی زندگی میں اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی؟ اپنی خامیوں پہ غور، ٹھیک ہے، ہاں ماشاءاللہ ویری گڈ، ہوں گے آپ ناکام تو ہوں گے لیکن مایوس نہیں ہونا، کنٹینیوس سیلف اویئرنیس، ٹھیک ہے، وی آر امپرفیکٹ، بالکل ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، تو پھر یہاں پہ ہے نا تھک جانا، مایوسی کا میننگ ہے نا، اللہ کے اس میں تو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ اپنی عملی زندگی میں تو پرفیکشن نہیں ملے گی نا، کبھی بھی نہیں مل سکتی، نہ اپنے آپ میں نہ دوسروں میں۔ جب آپ پرفیکشن ڈھونڈتے تو اینڈ کیا ہوتا ہے پھر؟ نہیں ملتی تو کئی لوگ ہوتے ہیں نا پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، پرفیکشن ڈھونڈنے والے، رائٹ، تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے یہ بتائیں نا، اگر نہیں ہوتا ملتی تو؟ جی بالکل بالکل، وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی ہو جاتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بہت ساری اس سے خرابیاں پیدا ہوتی، تھک جانا، تھک کے انسان پھر کچھ نہیں کرتا نا، پھر اس کا اینڈ پھر اس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیا لیول ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوسائڈ کر لیتے ہیں کہ میرا یہ نہیں ہوا، ناکام ہو گیا میں اس چیز میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور بہت ساری چیزیں۔ زندگی اگر ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی سانسیں چل رہی ہیں، سب ہے، تو سب کچھ ہو جاتا ہے، سب کچھ دوبارہ مل جاتا ہے۔ اور بتائیں ایسے لوگوں کا رویہ وہ بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس طرح، وہ بتائیں اس میں کیا کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں؟ جی سائیکولوجیکل پرابلم ہو جاتی ہیں، جی بالکل، غصہ، بالکل، اور معاملوں میں کئی ایسے ہمارے مختلف معاملات ہیں نا، اگر اس کو آپ اپنی زندگی سے یا آپ کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان سے مشاہدہ کریں نا تو پھر آپ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی، کہ لوگوں کے رویوں کو دیکھیں یا اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنی ارد گرد کی فیملی، لوگوں میں، اور مطلب اوور آل پوری دنیا میں، تو کس طرح سے یہ جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے، کمپلیننگ، ایگزیکٹلی،
بالکل برا بولنا لگتے ہیں، بالکل صحیح. ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹیڈ، بالکل. اف یو آر انسکسیسفل، صرف انسکسیسفل کی بات نہیں ہے، بہت ساری اور چیزوں میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ بیماریاں، وہ بھی تو پرابلمز ہوتی ہیں نا، اس میں بھی تھک جاتا ہے انسان. عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی ایج کے ساتھ آپ تو پھر آپ وہ جو جوانی والی حالت ہوتی وہ نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں نا، رائٹ. چلیں بہرحال یہاں تو اگر میں شروع ہو جاؤں گی تو اور بھی چیزیں جو میں نے نہیں بھی لکھی ہیں اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بیان کی ہیں. تو اب ہم ڈائریکٹلی دیکھ لیتے ہیں. میں نے جو لیسنز لکھے ہیں، پوائنٹس لکھے ہیں، اب وہ 100% سارے تو نہیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کور کیا جائے، کیونکہ ایک ہی جیسی باتیں نا تو ہر ایک میں الگ الگ کوشش کی ہے. تو اب اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر آپ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ آپ نے کیا پوائنٹس لکھے ہیں اور کیا رہ گئے ہیں تو اس میں ایڈ کریں. اچھا، اب جو آپ نے سارے پوائنٹس بولے نا ان کو ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کوئی کمی تھی اس میں، یا کون سا پوائنٹ آپ نے نہیں، کس طرف آپ کی توجہ نہیں گئی. میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں، یہ ابھی تو ہماری بگننگ ہے، تو اس کے بعد پھر آپ لوگ انشاءاللہ اسی طریقے پہ آپ نے نا اسی طرح سے اپنے سوچنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 اور 4 میں جو عملی دروس ہیں، لیسنز ہیں ہمارے لیے، عملی اسباق، ان پہ ہم بات کرنے لگے پریکٹیکل. اب یہ تو تھا نا ہمارا سبجیکٹ اور سبجیکٹو سارا علمی، اب اس کو عمل میں کیسے لانا ہے. تو ان دونوں آیات میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتی ہیں یہ دونوں آیات، بلکہ عملی زندگی کے لیے زبردست نصیحت، فکری دعوت اور بلاغت سے بھرپور تربیت پیش کرتی ہے. آئیے ہر جملے کو عملی پیغام اور بلاغت کے ساتھ تفصیل سے سمجھتے ہیں. یہ کافی تفصیل سے میں نے ادھر لکھا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے. سب سے پہلی آیت کا جو جملہ ہے یہ والا جس پہ ہم نے بات کی، آپ نے بہت سارے وہی پوائنٹ تھے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ترتیب، توازن اور حکمت ہے، یہ اللہ نے خود بتا دیا. 7 آسمانوں کی تخلیق بغیر کسی تصادم یا بے ترتیبی کے ایک نظام کے تحت ہے، ایک نظام کے تحت ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی توازن ہونا چاہیے. مین بات یہ ہے نا، کیونکہ نظام ایک سسٹم سے چل رہا ہے. ابھی تو ہم صرف 7 آسمانوں کی بات کر رہے ہیں، اور تو بہت ساری جتنی تخلیقات ہے سب کا ایک نظام ہے. اور تو اور زندگی موت کا جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں بھی ترتیب، نظام اور منصوبہ بندی اختیار کرنی چاہیے. یہ جو اس کے اندر خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو بتایا ہے اپنی تخلیق میں، یہ ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. وہ جو ہے وہ تو الہ ہے، اس کی شان کے مطابق ہے. اپنی سماوی یعنی باطنی ظاہری پہلو میں توازن پیدا کریں تاکہ چیزیں بے قابو نہ ہو جائیں، کیونکہ جب توازن نہیں ہوتا نا تو پھر چیزیں بے قابو ہو جاتی ہیں. سمپل، یہ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں نا کہ جیسے کیا حال ہوتا ہے پھر اس سے. تو وقت، تعلقات، جذبات، عبادات، دنیاوی ذمہ داریاں، ہر چیز میں توازن، حکمت، تاکہ چیزیں بے قابو نہ ہوں. ابھی ہمیں اتنا نہیں پتا کہ یہ 7 آسمانوں کے توازن کے بارے میں، کہ وہ جو طے بر طے بنے ہیں وہ کیسے بنے ہوئے ہیں، ان کی کیا حیت ہے، وہاں کیا کیا ہے، اس کے بارے میں کتنی انفارمیشن ہے، وہ تو ہم نے کیا ہی نہیں. ابھی تو صرف ایک جملے میں صحیح ہمیں، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ جس ذات نے تخلیق کیا اس کو جانتے ہیں تو اس لیے ہمیں اس بارے میں پتہ ہے. لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر میں جب آپ کو دکھاؤں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا ہے نا. اچھا، اب آ جائیں دنیاوی زندگی کی عملی مثالیں. اب عملی مثالیں جو ہم نے اس کو دیکھنی ہے، ہمیشہ جب بھی عملی مثال کی بات آئے نا کسی بھی آیت میں، تو سب سے پہلے نا عبادات کی طرف توجہ دیا کریں. پہلے اللہ کے حقوق اور اس میں ظاہر عبادات. اور عبادات کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے کس کی بات ہونی چاہیے؟ کس کی ہونی چاہیے؟ نماز، صلاۃ، کیونکہ ظاہر ہے وہی پہلا ہمارا وہ ہے. تو اس لیے سب سے پہلے دن میں نمازیں وقت پہ پڑھنا، توازن کی بات ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ہی روزی کمانے کی محنت کرنا. ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے کچھ طبقات میں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایک سائڈ پہ لگ جاتے ہیں، عبادت کی طرف ہے تو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر والے سفر کریں، خود سفر کریں. اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، صحابہ کے دور میں بھی. آپ کو وہ لمبی حدیث یاد ہے نا
صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے پاس آئے اور ان سے پوچھا آپ کا عمل تو سارا، تو انہوں نے کہا ہم کبھی روزہ نہیں، ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، روزہ نہیں کھولیں گے تو وہ یہی چیز کو بتاتا ہے نا، توازن تو نہیں تھا نا. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی کہ نہیں میں سارا کچھ کرتا ہوں، تو وہ پوری حدیث آپ کو پتہ ہوگی. تو یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے نا، یعنی دونوں میں بیلنس، تب بات بنے گی نا. اسی طرح اگر مثال ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کرے لیکن اپنا اسکول یا یونیورسٹی کا کام بھی پورا کرے. اب یہ بھی ایک ہوتا ہے جب پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں نا بچے، یہ اسٹوڈنٹ لائف میں، تو پڑھائی 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 دنیا کی بس، یعنی دین کے ساتھ کوئی نہیں. اچھا نمازیں تک چھوڑ دی جاتی، ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے، بس صحیح ہے جی آپ پڑھتے رہیں کیونکہ پڑھائی بیلنس نہیں ہے. یا پھر آپ کو پتا ہے کہ کئی بچوں کو اسکولوں سے بھی اٹھا لیا جاتا ہے، ان کا جو دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے بیلنس، تو ان کو کئی سال تک کیونکہ وہ حفظ کرانا ہوتا ہے، یا وہ کوئی جو عالم کا کورس ہوتا ہے وہ اتنے سال کا ہوتا ہے، یا پھر ہمارے ہاں جو تبلیغی سسٹم ہے کہ وہ کئی مہینے 6 مہینے کتنے کتنے مہینے تک گھروں سے چلے جاتے ہیں، تو وہ سارا خراب ہو جاتا ہے نا، سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ عملی ہماری مثال ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بس قرآن سے دور، بالکل انہیں دور کر دیا جاتا ہے، تو وہ پھر کتنے عرصے بعد پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے پھر یعنی جو بیسک سکولنگ، پھر اس کے بعد یونیورسٹی، پھر تو کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا انہیں. اور اس کے بعد مطلب قرآن کی تعلیم کی بات کر رہی ہوں، ویسے تو ناظرہ قرآن تو پڑھا ہی دیتے ہیں، یا اکثر لوگ حفظ پہ بھی بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اس کی سمجھ اور فہم وہ وقت گزر جاتا ہے، اس کی جو عمر ہوتی ہے اس کا نا. تو اس کے بعد یہاں پھر انہیں بالکل دنیا کی پڑھائی سے دور کر دیا جاتا ہے. جیسے دیکھ لیں آپ مدرسوں میں بچے جو پڑھتے ہیں یا ایون گھروں میں بھی، تو وہ کئی کئی سال تک اسکول سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور صرف وہ انہیں حفظ یا دین کی تعلیم، تو وہ پھر بیلنس تو نہیں ہے نا وہ پھر. تو بہرحال یہ ویسے جنرل آپ کو میں دے رہی ہوں اگزامپل. تو اس کا مطلب ہے عبادت اور دنیاوی کاموں میں بیلنس، توازن. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ذرا، یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے لکھا تھا یا نہیں، مجھے نہیں، کئی چیزیں نظر سے ہو گئی ہوں گی. ہماری جو صحت کا توازن ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہم نہیں رکھتے، یہ اس میں بہت خرابی ہوتی ہے. کئی لوگ نیند نہیں پوری کرتے، اسی طرح پھر نماز قضا ہو جاتی ہے، اگر ٹائم پہ نہیں سوئیں گے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح فجر میں نہیں اٹھ سکتے، ٹھیک ہے، اور دن میں بھی سستی ہوتی ہے، کام بھی صحیح طرح نہیں، دماغ بھی نہیں صحیح چلتا. اسی طرح ہماری جو خوراک ہے اس میں بیلنس نہیں ہوتا، کیا کرتے ہیں یا بہت زیادہ کھا جاتے ہیں، یا جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے، وائٹامنس کی کمی ہو مطلب بیلنس ہی نہیں ہے نا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ نہیں ہے یہاں بیلنس. جیسے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کو کہا ہے تو اپنی زندگی کو بھی اپلائی کرنا ہے. اب سوچیں اس طرف ہماری توجہ جاتی ہے کوئی؟ اس آیت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، ویسے تو ہم بات کرتے ہیں لیکن آیت کے اندر جو آیت کا جو ٹاپک ہے اس کو اپنی زندگی کے ساتھ کیسے امپلیمنٹ کریں، ہر آیت میں سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ گفتگو اور خاموشی میں توازن. زیادہ بولنے سے فضول گوئی اور جھگڑے ہو سکتے ہیں، اور زیادہ خاموشی سے غلط فہمیاں، دونوں چیزیں. کچھ لوگ بہت چرب زبانی کرتے، کچھ لوگ بات ہی نہیں کرتے، ان کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہی نہیں کرتے. کسی بحث میں بولنا ہو تو ادب اور وزن کے ساتھ بات کریں، اور بے وقت خاموش نہ رہے، معاملہ خراب ہو جائے گا. جہاں ضرورت ہے بولنے کی وہاں جواب نہیں دینا اور پھر خاموش رہنا، اور بعد میں پھر کوئی اس کا غلط مطلب سمجھ لیتا ہے. کہتے ہیں نا خاموشی آدھی رضامندی یا پوری رضامندی، پتہ نہیں کیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ گفتگو جو ہے اور اس میں توازن، تو یہ بھی ایک اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ہو، ہر ایک کا معاملہ الگ ہے. ہاں یہ والا پوائنٹ کیا سوچا تھا آپ نے، اس میں توازن والا پوائنٹ شاید لکھا یا نہیں، مال خرچ کرنے اور بچانے میں توازن. بیسیکلی اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ توازن، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، بیلنس. تو نہ فضول خرچی کریں اور نہ کنجوسی کریں. ایسے ہی ہوتا ہے نا،
کوئی بہت زیادہ پیسے ضائع کرتا ہے اور بعد میں مصیبت پڑ جاتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی انتہا کی کنجوسی اپنے پر ضرورت کے پر نہ اپنے نہ اپنے بچوں پہ لگاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پے یعنی تنخواہ آنے پر زکوٰۃ، صدقہ، گھر کا خرچ، تھوڑا سا سب کچھ مطلب بچا کے رکھنا، سب کو متوازن رکھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی توازن اس میں ہونا چاہیے مال کے معاملے میں بھی نا۔ کئی لوگ جدادیں بناتے رہتے ہیں اور ساری زندگی اسی میں لگے رہتے ہیں اور خود برے حال میں رہتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، نہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں نہ کچھ، بس پیسے جمع کرتے جانا۔ گھر والوں، دوستوں اور اپنی ذات کے لیے وقت میں توازن، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ کوئی شخص صرف کام میں لگا ہو، اہل خانہ کو وقت نہ دے تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ ان ملکوں میں تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہے۔ ماں باپ دونوں نوکریوں پہ لگے رہتے ہیں کہ گھر، اچھا گھر، گاڑی، پھر اس کو آگے سٹیٹس کو بڑھاتے جانے کے چکر میں بچوں کو اچھی چیزیں لینے کے لیے، لیکن ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ سوشل لائف زیرو ہوتی ہے، یہ تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا نہیں؟ یہاں تک کہ تفریح میں بھی نہیں کرتے، تفریح کے لیے بھی نہیں جاتے، ٹائم نہیں بچوں کے ساتھ گزارتے، اپنی ذات ہی کو بھول جاتے ہیں نا۔ تو یہ بیلنس ضروری ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے، یہ نہیں میں نے یہاں پہ لکھا، میں نے دوسری سائڈ کا پوائنٹ لکھا ہے، اس میں دوسرا بھی ایڈ کر لیں کہ کچھ لوگ پھر بس تفریح اور انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، یہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے نا، تو اپنے اسی کاموں میں تو بیلنس نہیں ہوتا نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جذبات میں توازن، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا۔ نہ خوشی میں اتنا غافل ہو جائیں کہ غلطی کریں، نہ غم میں اتنے ٹوٹ جائیں کہ نا امید ہو جائیں۔ جذبات میں کنٹرول بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے صبر، پہلے ہی لیول پہ دونوں چیزوں میں صبر، خوشی میں بھی اور غم میں بھی صبر۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس پہ صبر کرنا ہے۔ امتحان میں ناکامی پر ہمت ہارنے کی بجائے اسے سیکھنے کا موقع سمجھ کے دوبارہ کوشش کریں۔ کسی چیز میں ناکامی ہو گئی ہے تو وہ لرننگ کے لیے ہے، وہ اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں اور دوبارہ کوشش ہی نہ کریں۔ اور ان آیات، دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ کس لیے کہہ رہے ہیں جبکہ نتیجہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور وہ تو اس میں تو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے تم، پاسبل ہی نہیں۔ ہم پڑھ چکے نا کتنے بلاغہ کے رول، لیکن اس کے باوجود کوشش کرنے کو بار بار کہا جا رہا ہے نا، تو یہ ہمیں سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ناکام ہو جاؤ تو دوبارہ کوشش کرو۔ یہ انسان کو سکون، کامیابی، رضا الہی کی طرف لے جاتا ہے یہ طریقہ۔ تو جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ نیکسٹ جملہ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب یہاں تو ہم نے یہ بات کی ابھی پہلے جملے پہ فرسٹ، جس میں صرف اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دی ہے کہ آسمان بنائے اوپر نیچے تلے، اوپر نیچے تلے سے ہی سمجھ آتی ہے کہ توازن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ دیکھو اب اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں، دیکھتے ہیں ہم، آپ لوگوں نے جو لکھے تھے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا میچنگ کیا ہے۔ اللہ کی دنیا میں کوئی تضاد نہیں، اللہ کی دنیا میں تو ہماری سوچ، قول، فعل میں کوئی کیوں ہو، سوال ہے نا، اللہ تعالیٰ سوال کے ذریعے کہہ رہے ہیں نا، تو نہیں تم دیکھو گے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب اس میں کوئی بے ترتیبی، خرابی اور یہ نہیں ہے تو ہمارے اس میں یہ تفاوت، اس میں بہت اہم رول ہے اس کے اندر نا، تو ہمارے قول اور فعل میں کیوں ہو۔ ہمیں بھی توازن، مطابقت اور حسن ترتیب کو زندگی میں اپنانا چاہیے۔ ہر دن کی تخلیق ہمارے کام، تعلقات میں توازن اور اس میں کوئی مقصد ہونا۔ تو اس کی مثالیں کیا ہیں دنیاوی؟ وہی بات اور عمل میں تضاد نہ ہو، بات اور عمل میں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری، جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، وہ کہتے کیوں ہو جو کرنا نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، دوسروں کو نصیحتیں کرنا، تو جو کہیں وہی کریں۔ اگر والدین بچوں کو نماز کا کہیں لیکن خود نہ پڑھیں، سمپل، تو یہ تضاد ہے، خرابی ہے یہ۔ اس طرح اگر استاد سچ کی تلقین کرے مگر خود جھوٹ بولے تو اثر کم ہو جاتا ہے، اس کا تو اثر ہوگا ہی نہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے آنیسٹ نہیں ہے وہ۔
اور ماں باپ خود عملی طور پہ نہیں کر رہے، چاہے اسلامی اسکولوں میں پڑھا لیں، چاہے وہ مرضی ہے. پھر اسی طرح کردار میں ہم آہنگی ہو اور دوہرا معیار نہ ہو. ایک شخصیت عوام کے سامنے اور دوسری تنہائی میں، یہ دوغلا پن ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہر لیول پہ، اوپر کے لیول پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ، پولیٹکس میں، رشتہ داروں میں، ہر جگہ یہ چیز ہوتی ہے نا. ایک شخص مسجد میں بہت نیک نظر آئے گا لیکن گھر میں بدتمیزی کرے گا. ہمارے علماء کرام والا معاملہ بھی کئی ویڈیوز آ چکی ہیں، کئی چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. بیوی بچوں کو تکلیف دے، یہ رویہ تفاوت ہے، تضاد کا ہے. تفاوت جو ہے یہ ہماری زندگی سے نکل جانا چاہیے، تضاد. تو یہی اس کے انڈر پھر یہ مختلف اگزامپلز ہیں نا. علم اور عمل میں یکسانیت ہو، علم ہے مگر عمل نہیں، یہ بھی ایک تضاد ہے. اگر علم حاصل کر رہے ہیں لیکن عمل میں نہیں لا رہے، یہ عملی اب اسی لیے تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آیتیں پڑھ لی ہیں لیکن عمل میں نہیں آ رہی، تو پھر تضاد ہو گیا. یہ 100% تضاد ہے، تفاوت ہے. قرآن کی تعلیم حاصل کرنا مگر روزمرہ زندگی معاملات میں دیانتداری، صبر، عدل کا مظاہرہ نہ کرنا، تفاوت ہے. تو یہ اس کے اور بھی بہت سارے ہوں گے لیکن میں نے شارٹ کیا کیونکہ اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. آیت کا جملہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کریں دوبارہ دیکھو، مطلب پلٹ کے دیکھو اللہ تعالیٰ کے اس میں سے ڈھونڈو کیا خرابی اور کمی. عملی سبق، اللہ کی طرف سے دیا گیا نظام کامل ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی مرضی اور فیصلوں پر اعتماد کرنا چاہیے. جب مشکلات آئیں تو شکایت نہیں بلکہ غور کریں کیا نظام میں خرابی ہے یا ہماری نگاہ میں. یعنی جب کوئی ایسی چیزیں خراب ہماری زندگی میں ہوتی ہیں تو اللہ سے شکوے شکایت نہیں، اللہ کا نظام بالکل پرفیکٹ ہے. جب دنیا اس نے باقی نظام پرفیکٹ بنایا تو سب کچھ، خرابی ڈھونڈنی ہے. اب یہاں ڈھونڈنے والا پوائنٹ کہاں سے آئے گا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرجل، نظر پلٹانے کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ یہاں سے ہے نا، ڈھونڈنی ہے، خود ڈھونڈنی ہے. جب نظر نہیں آئے تو خود تلاش کرنی ہے. تو خود احتسابی، سیلف اسیسمنٹ، یہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کہا تھا، جیسے بار بار نظر ڈال کر آسمان میں نقص تلاش کرنے کو کہا گیا ہے، ویسے ہی ہمیں اپنے عمل، نیت، الفاظ اور فیصلوں کا جائزہ لینا. یہ بہت اہم ہے. یہ تو یہی تو اصل وجہ ہے کہ ہم ایک کا دفعہ سوچتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں انسان کا دل تو الٹ پلٹ ہونے والا ہے، شیطان بھی ساتھ ساتھ ہے. کسی بھی موقع پہ انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا میں تو اب پرفیکٹ ہوں، اپنے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. وہ کئی دفعہ آپ اپنی کئی خرابیوں کو جانتے ہی نہیں، کیونکہ خود پہ تو اپنی خرابیوں پہ نظر ڈالنا مشکل کام ہے نا. تو دن کے آخر میں سوچنا، کہا گیا نا کہ رات کو سونے سے پہلے سوچیں کہ کیا پایا، کیا کھویا، کیا کیا، سب کو معاف کریں. پورا اس کا ایک پروسیس ہے، سنت ہے. کیا میں نے آج کسی سے جھوٹ تو نہیں بولا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، نماز وقت پہ پڑھی یا نہیں، اور اسی طرح سون ساری باتیں. تو پھر کسی کے بارے میں کوئی غلط سوچ ہو تو اس کو معاف کر کے سوئیں. اپنے کام کو بار بار چیک کرنا، اللہ انسان سے کہتا ہے دوبارہ نظر ڈالیں، یعنی بار بار جائزہ لینا عیب نکالنے کے لیے. وہ اپنے عیب نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے. اگر آپ نے کوئی پریزنٹیشن بنائی ہے، یعنی کوئی بھی کام کیا ہے کسی بھی حوالے سے، یہ نہیں ہے کہ صرف بڑے بڑے کاموں کی بات ہے، کوئی بھی اسکول کا کسی بھی چیز کا کوئی کام کیا تو اس کو یہیں میں لکھی ہے یا کچھ، تو اس کو بار بار چیک کرنا. اکثر ہمارے یہاں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اس کو ڈبل چیک نہیں کیا جاتا، حالانکہ میں کئی دفعہ چیک کرتی ہوں، اس کے باوجود غلطیاں اس میں ٹائپوز رہ جاتی ہیں. نوٹس کی بات کر رہی ہوں نا، تو رہ جاتی ہے نا، یہ ایک نارمل بات ہے نا. تو اس لیے کوئی بھی کام کیا اس کو چیک کرنا، یا ای میل میں یا رپورٹ میں، تو اسے بار بار چیک کرے تاکہ غلطی نہ رہے. یہ جو بار بار دیکھنے والا جو کام ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے، تاکہ غلطی نہ رہے. یہ ہمیں اپنی عادت میں بنانا ہے. یہ عادت انسان کو پیشہ ور اور قابل اعتماد بناتی، ورنہ وہ بار بار غلطیاں نکلے نا تو دوسرے کو اعتماد نہیں رہتا، پرفیکشن نہیں رہتی نا پھر اس کے اندر. پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن 100% تو کبھی انسان درست نہیں ہوتا. پھر زبان اور رویے میں نرمی کا جائزہ.
یہ جو بار بار کا معنی ہے نا کہ بار بار جائزہ، کیا میرے الفاظ میں سختی یا تلخی تو نہیں؟ روزمرہ کی گفتگو میں ہم کسی کو انجانے میں تکلیف تو نہیں دے رہے؟ یا آپ نے بھی یہ پوائنٹ لکھا تھا، ہمیں اپنے لہجے، انداز اور جملوں کا جائزہ لینا چاہیے، جیسے بار بار نظر ڈالنا اپنے آپ پہ، اپنے الفاظ پہ، اپنی زبان، اپنی گفتگو پہ۔ مثلاً اگر شوہر بیوی میں تناؤ ہو یا والدین بچوں سے دور ہو رہے ہوں تو ہمیں بصرہ کو لوٹانا ہے، اپنی نظر کو لوٹانا ہے، غور کرنا ہے کہ خرابی کہاں ہے، اسپیشلی بالکل لیڈیز ایگزیکٹلی وہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اسے کیسے دور کریں۔ خرابی کو دیکھنا ہے اور دور کرنا ہے، اپنے تعلقات، گھر کے ماحول، دوستیوں بار بار دیکھنا ہے کیا کہیں دراڑ تو نہیں، یعنی کوئی بیچ میں گیپ جو ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے سوشل لائف میں بہت مسئلہ ہے۔ چیکنگ مائی فوڈ پریزنٹیشن بیفور دا گیسٹ کم ٹوڈے، جی بالکل، نمک میرے چکھنا چاہیے تاکہ اس وقت کہیں کہ او اس میں تو نمک ہی نہیں، اس میں تو مرچیں نہیں ہیں، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ کئی دفعہ بھول جاتا ہے نا انسان اس طرح کی چیزوں میں، ہر چیز میں، صرف ایک پوائنٹ نہیں ہے یہاں، یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں اس میں ہر چیز میں، اور تو اور آپ مجھے بتائیں یہ جو ہم آج کل سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، سب سے اچھی مثال تو یہ ہے، کیا خیال ہے؟ اپنا میسج آگے کلک کرنے سے پہلے، سینڈ کرنے سے پہلے بار بار دیکھیں، آپ کے پاس کوئی پوسٹ آئی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح دیکھیں کہ کیا ہے، وہ آگے بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ خود اگر کوئی ٹیکسٹ لکھا ہے تو چیک کریں کہ، اور یہ بھی چیک کریں کہ کس کو بھیجنا ہے، غلط کسی کو، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے نا، کیونکہ ایسی چیزیں چلی جاتی ہیں، اور وہ ای میلز بھی چیک کرنی اور ساری چیزیں، مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کئی دفعہ اس کی وجہ سے ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے نا، بہت خرابی پیدا ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ اب میں اتنی لمبی اس بحث میں نہیں جا رہی، آگے آ جائیں۔ آپ کو میں ہنٹ دے رہی ہوں، وہ پھر آپ اپنی لائف میں خود ہی اس کو دیکھیں۔ اچھا، اب دوبارہ سیم بات، لیکن اس کے اندر کیا اب مین ورڈ ہے جو کی پوائنٹ ہے، بتائیں؟ کرتعین، یعنی اگین، ٹھیک ہے، عملی سبق، تدبر، تفکر، تحقیق، عقیدے اور عمل میں تقلید سے آگے بڑھو، لیکن ایک حد ہے، بے جا سوال، شک، ضد فائدہ نہیں دیتا، علم اور حکمت کے دائرے میں رہو۔ روزمرہ زندگی میں اس کا اطلاق کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کریں آپ بار بار، لیکن پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے پڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں اس کا عام اور قابل عمل مثالوں کے ساتھ دیکھیں کہ فیصلے سوچ سمجھ کر کرنا، زندگی کے فیصلے جلد بازی سے نہ کریں، بار بار سوچیں۔ اب یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، کئی دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہے لوگ کہتے ہیں او ہم نے جلدی میں رشتہ کر دیا، سوچا ہی نہیں، چیک ہی نہیں کیا، اوپر اوپر سے دیکھا، اکثر اسی طرح ہوتا ہے رشتوں میں جوڑنے میں اور اس طرح کے معاملات میں نا، یہ بہت کامن ہے نا۔ تو بار بار سوچیں، کوئی نوکری کا اگر فیصلہ کرنا ہے، شادی کا انتخاب، کاروباری شراکت داری، یہ بھی بہت مسئلہ ہو رہا ہے، مل کے لوگ کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، اور سوچنا جتنا مرضی سوچیں، تھوڑی تحقیق کریں، لیکن استخارہ، سب سے اچھی بات ہے اللہ سے مشورہ نا، جی بالکل، سب ہر کوئی کہتا ہے اچھا ہے نا، بالکل، تو ایک بار دیکھنا کافی نہیں ہے، معلومات جمع کریں، مشورہ لیں، دعا کریں، پھر فیصلہ کریں، یہ زندگی کے ہر معاملے میں، یہ جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، کر رہا تھا دوبارہ دوبارہ دوبارہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں پڑھنا، اور ہر معاملے میں، تعلیم میں دہرائی، یہ اب آپ لوگوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے نا، میں نے ہر طرح کی اس میں کوشش کی ہے کہ ڈالوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا، بچوں کو بھی سمجھا سکیں۔ طلبہ کے لیے سبق کو بار بار دہرانا بہت ضروری ہے، یہ بڑا کی پوائنٹ ہے، کیونکہ جب آپ خاص طور پہ جیسے جب میں گرامر پڑھا رہی ہوتی ہوں نا، تو یہاں کوئی بھی اصطلاحی ٹرمینالوجی والے سبجیکٹ بلاغہ کے، وہ ایک دفعہ اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کے اوپر سے گزر جاتا ہے، آپ اگر اس کو 2 3 4 دفعہ پڑھتے ہیں نا، بار بار پڑھتے ہیں، تو بلیم ہی وہ سمجھ آ جاتا ہے،
چاہے اس میں کتنی بھی مشکل چیزیں ہوں. الحمدللہ میں تو آپ کو ہر چیز کھول کے بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک لفظ کو، لیکن اس کے باوجود اسٹوڈنٹ گھبرا جاتے ہیں فرسٹ ٹائم پڑھنے سے. فرسٹ ٹائم جب بھی کوئی چیز آپ لرن کریں گے مشکل لگے گی، ہمیشہ مشکل لگے گی. جب ایک دن آئے گا جب آپ بار بار دہرائیں گے، ریپیٹ کریں گے، تو وہ یاد ہو جائے گی. یہ تو ایک رول ہے نا. ٹھیک ہے. تو تعلقات کی بہتری کے لیے بار بار کوشش. یہ آپ سوچیں ذرا، یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے، تو اچھا جی میں نے تو کہا تھا، اس کو کوشش کی تھی، اس سے بات کی تھی. نہیں، بار بار کریں. اپنی طرف سے تو کوشش کرتے رہیں، ایک لمٹ ہے ظاہر ہے اس کی بھی، لیکن بار بار کریں نا. کیونکہ ایک دفعہ ہو سکتا ہے اگلا بندہ اکڑا ہوا ہے، دوسری دفعہ میں اس کو سمجھ آ جائے. ایک بار معذرت کر دینا کافی نہیں، رویہ بھی بدلنا پڑتا ہے. خالی زبان سے سوری کا لفظ تو بہت آسان ہے. اگر کسی عزیز سے ناراضگی ہے تو ایک بار بات کر کے چھوڑنا دیں. بار بار نرمی، خلوص اور کوشش کریں دل جیتنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ گرتا رہے چٹان پہ تو اس میں بھی ہول ہو جاتا ہے. سب میں نہیں ہوتا، کچھ لوگ سٹبن ہوتے ہیں، لیکن چلیں اپنی کوشش تو کریں نا. پھر اسی طرح دینی علم میں بار بار غور و فکر کریں. جیسے آپ قرآن آپ پڑھتے ہیں، آپ کا یہ سبجیکٹ ہے سارے، صرف ایک بار پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بار بار تدبر کے ساتھ پڑھنا. دیکھیں ویسے بھی قرآن تو ایسی اللہ کا کلام ہے، ایون ہم کتنی دفعہ بھی اس پہ تدبر کریں، ہر دفعہ ایک نئی بات نظر آتی. تھورلی ایک ایک لفظ کو بھی دیکھ لیں. تو آپ کو کبھی کہیں سے کوئی لیکچر سنیں گے، میں نے سورہ فاتحہ آپ لوگوں کو کتنی تھورلی شروع میں پڑھائی تھی، لیکن میں حیران ہو گئی اس کے بعد کتنے میں نے لیکچر سنے یا پڑھے کتابوں میں مختلف جگہوں پہ. اتنی چیزیں مل جاتی تھی. اچھا یہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا، اس طرف تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ تھا. صرف سورہ فاتحہ کی بات نہیں کر رہی، پورے قرآن کی بات کر رہی ہوں. تو ابھی بھی ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ یہ فائنل ہے. دوبارہ کبھی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ فرسٹ ٹائم آپ پڑھ رہے ہیں یہ بات. ٹھیک ہے. ایک تو ڈیلی پڑھنا، اصل چیز غور و فکر کرنا. خالی ڈیلی تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا، لیکن اصل چیز ہے اس پہ غور و فکر کرنا. اوکے، لاسٹ سینٹنس پہ آ جائیں. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. بار بار دیکھنے کے بعد جو نتیجہ ہوگا اس سے کیا لیسن ہے، اور وہ کیا کی ورڈز ہیں، یہ خاسئن اور حسیر. یہاں پہ نا عملی سبق، انسان کے علم کی حد ہے، ہمیں غرور علم سے بچنا چاہیے. پہلا تو پوائنٹ یہ ہے جو آپ آلریڈی کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے. جب سمجھ نہ آئے تو تسلیم اور رضا اختیار کریں کہ اللہ کی حکمت بے حساب، بے حد اور بے حساب ہے. اللہ کی تخلیق کا مشاہدہ انسان کو عاجزی اور خشیت سکھاتا ہے. یہ اصل پوائنٹ ہے. اس سے ہم نے کوئی سچ مچ نہیں ڈھونڈنا، اس میں ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ نہیں ملنے والی چیزیں، ہم نے تھکنا ہے، ہم نے ناکام ہونا ہے. یہ آلریڈی علم ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں. لیکن یہ کیوں پھر آیا؟ اس لیے کہ ہمیں لیسن ہو، ہم اپنی نارمل زندگی میں اس کو اپلائی کریں. ہر چیز میں صرف نقص تلاش کرنا، نیگیٹیوٹی، آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہر کام، ہر انسان، ہر حال میں صرف خامیاں ڈھونڈتے. یہ تو بہت زیادہ عادت بن جاتی ہے اور یہ اتنی انوائنگ ہوتی ہے اس کے اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی. استاد کی نیت، اسکول کا نظام، گھر والوں کا رویہ، سب میں شک، منفی سوچ. مطلب اسکول میں ٹیچر سے ہر وقت ناراضگی، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ ایسے ہے. اسی طرح سسٹم کے اوپر یا گھر والوں کے رویوں میں سب میں شک کرنا یا منفی سوچ رکھنا، تنقید کرنا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ میں دوسرے تو انوائے ہو کے آپ کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ذہنی تھکن، تعلقات کی خرابی، اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. خاصین حسیر، اس کی حالت بتائی جا رہی ہے جو یہ رویے رکھتا ہے نا. اللہ نے کہا ہے دوبارہ دوبارہ دیکھو، لیکن اس کے بعد چھوڑ دو. غیر ضروری سوالات اور بحث برائے بحث، ہر چیز میں کیوں، کیسے، کب کی لا انتہا سوالات جو آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں. بنی اسرائیل کا رویہ، وہ مثال بڑی موٹی سی آپ کے سامنے ہے. کیا پھر ان کے ساتھ ہو رہا ہے اب وہاں پہ؟ اس کی ایک ایک چیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، جن کا مقصد سیکھنا نہیں بلکہ الجھنا اور الجھانا ہے.
اب دیکھیں بنی اسرائیل خود بھی الجھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی الجھانے کی کوشش کی. وہ تو پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر رہے تھے. دین کی ہر بات پر اعتراضات اٹھانا, مطلب خرابیاں نکالنا. کیوں نمازیں 5 ہیں, کیوں روزے اتنے مطلب گھنٹے کے اتنے لمبے ہیں, اللہ نے ایسے کیوں کیا, کیوں بہت ہوتا ہے, کیسے اور کیوں. نتیجہ جب دین کے معاملے میں سوالات اٹھائیں گے, اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, تو پھر دل کا سکون چھن جاتا ہے. پھر وہی بات, سوالات تو انسان کو تکا دیتے ہیں نا, تو انسان کبھی مطمئن نہیں رہتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, بتائیں. انسانی صلاحیت سے باہر چیزوں کو سمجھنے کی ضد. اب اس سے کیا لیسن ہے؟ انسانی صلاحیت سے باہر چیزوں کو سمجھنے کی ضد. اب یہ انسانی صلاحیت سے باہر ہے نا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دنیا میں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, یہاں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوگی, یہ 100% ہے. صرف اللہ کا نظام پرفیکٹ ہے نا. اگر کوئی شخص چاہے کہ دنیا میں ہر وقت انصاف ہو, ہر نیک انسان کامیاب ہو, ہر ظالم فوراً پکڑا جائے, تو وہ تھک جائے گا, کیونکہ یہ انصاف آخرت میں مکمل ہوگا. مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہمیں اپنی دنیا سے فرصت ہی نہیں مل رہی. ہم اپنی ہی دنیا میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں, وہی لمیٹڈ کام کہ کیا کرنا ہے, مطلب اپنی پڑھائیاں, اپنے کام, بیچ میں ٹھیک ہے قرآن سے اگر جڑے بھی ہوئے ہیں تو, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے. تو بہرحال دنیا آزمائش کی جگہ ہے, یہاں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص چاہے کہ دنیا میں ہر وقت انصاف ہو, سارا کچھ اچھا ہو, اور ظالموں کو سزا مل جائے, تو وہ تھک جائے گا, ذہن تھک جاتا ہے, آپ پھر مایوس ہو جاتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کتنی خرابی کی طرف جا رہا ہے معاملہ. غیر ضروری تقابل, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا, کیونکہ یہ جو کمپیریزن ہے نا, یہ آپ کا بیڑا غرق کرتا ہے. مسلسل یعنی تھکنا, مایوس ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, مسلسل دوسروں کی زندگی دے کر اپنی زندگی میں نقص نکالنا, یہ بہت ہوتا ہے. اپنے گھروں کا کمپیریزن, اپنے کپڑوں کا, اپنی چیزوں کا. اور آج کل تو جو سوشل میڈیا نے خرافات, وہ جو یوٹیوب پہ بنتے ہیں بلاگز, اور جو دکھاتے ہیں پیچھے کچھ اور ہوتا ہے اور سامنے کچھ اور. سوشل میڈیا یا دوسروں کی کامیابی دے کے اپنے حالات پہ اعتراض کرنا, یہی میں نے بات کی. اپنے آپ سے بدگمان ہو جانا, یا اللہ تعالیٰ تو بس استغفار نعوذ باللہ اس سے, یا اپنی فیملی سے, یہ نظر کو مایوس اور تھکا دیتا ہے. اور یہ سچ ہے, یہ آج کل بہت زیادہ ہے. جو سلیبریٹیز اور یہ جو لوگ بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں, ان کو دیکھ, یہ ٹک ٹاک, یہ چلتے ہی ایسے, ان کو دیکھ دیکھ کے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, اور خود مایوس ہوتے رہتے ہیں, پریشان ہوتے رہتے ہیں. نہ دیکھیں ان کو, کیوں دیکھتے ہیں, اپنے حال پہ خوش رہیں. جو شخص ہر وقت شک, انکار, منفی سوچ, غیر ضروری تلاش میں پڑا رہے, تو آخر کار تھک کر, مایوس ہو کر, کچھ بھی حاصل کیے بغیر لوٹتا ہے. ینقلب, پلٹ آئے گی تیری طرف تیری نظر, کیسے؟ خاسین وہو حسیر, اس کی حالت یہ ہوگی. ہے کہ نہیں ہماری زندگی کا ٹرو پکچر؟ کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح ہے, یہی حال ہے نا ہمارے ہاں, غیر ضروری تقابل. تو اس سے ہمیں اب جائزہ لینا ہے. اگر ہم میں سے جو یہ چیزیں کر رہے ہیں, ٹرینڈنگ بالکل چیزیں اور سب, تو اپنے آپ کو بچائے. تو یہ اس کا خلاصہ ہے. پہلی آیت کا پہلا, آیا نمبر 3 کا پہلا جملہ, زندگی میں نظم, ترتیب, ہم آہنگی پیدا کریں. میں نے کچھ اگزامپل روزمرہ زندگی کی دے دی, ان کو دوبارہ پڑھیے گا اور دیکھیے گا, جائزہ لیجیے گا ایک ایک کر کے. دوسرا جملہ, اللہ کی تخلیق پر اعتماد رکھو, شک نہ کرو. اللہ تعالیٰ کا جو بھی معاملہ ہے اس کے بارے میں تحقیق کرو, تدبر کرو, آنکھیں کھولو. اصل مقصد یہ ہے, غور کرو لیکن حد سے مت بڑھو. یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے, اوور تھنکنگ, پڑھائی میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی اوور تھنکنگ بھی لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد آخری جو آیت کا حصہ ہے,
علم عاجزی، عقل، محدودیت کا ادراک. تو یہ اس سے ہمیں ملا ہے لیسن. تو یہ اکیلے بیٹھ کے اتنا نہیں آتا ہے، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اور سیکنڈلی مل کے جو جب دماغ ملتے ہیں نا جی، کولیکٹیو ریفلیکشن ہیلپ الاٹ. لیکن میرے ساتھ ہمیشہ نہیں، طریقہ سیکھیں پھر اکیلے بھی کریں. اب 100% نہیں ہوگا لیکن کچھ چیزیں آپ بالکل کریں گے، نئے آئیڈیاز بالکل ملتے ہیں. نیکسٹ آیا نمبر 5 جو ہے نا، وہ اس میں ٹاپک تو تھوڑا سا فرق ہے لیکن اس کا تعلق اسی اللہ کی تخلیق سے ہی ہے. دیکھیں نا کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ. اس کا جو معنی ہے نا وہ لفظی طور پہ نہیں میں بتا سکتی، لیکن جو بھی لفظ کیے جائے، ضرور، بے شک، یقیناً، تحقیق، اردو کے یہ ورڈ اصل اس کو ڈائریکٹلی جب آپ سمجھیں گے پھر دیکھیں گے. اور لا کے بارے میں بھی جانیں گے کہ لا کس ٹائپ کا ہے، میں پھر آپ سے پوچھوں گی بھی. زینا، یقیناً، ضرور، بے شک، آراستہ کیا. کس کو آراستہ کیا؟ السماء، آسمان کو. کون سے آسمان کو؟ الدنیا، دنیا کے آسمان. اب 7 آسمان ہے نا، تو 7 میں سے کون سا والا آسمان کو آراستہ کیا؟ ٹھیک ہے. تو وَلَقَدْ، اور ضرور، بے شک، ہم نے آسمان دنیا کو سجایا، آراستہ کیا. کس کے ساتھ آراستہ کیا؟ بِمَصَابِیحَ. جب سجایا جاتا ہے تو کس سے؟ زیورات سے. دلہن کو یا اپنے آپ کو سجاتے ہیں، کپڑے، زیورات، میک اپ سب ہوتا ہے نا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سجایا دنیا کے آسمان کو کس کے ساتھ؟ چراغوں کے ساتھ. مصابیح، یعنی آسمان کے اوپر چراغ ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت تشبیہ، اس میں بہت سارے بلاغت کے رول ہیں. وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے اسے رجومن، رجم سے. تو رجم کیا ہوتا ہے؟ مارنا، پتھر سے مارنا. تو مار بھگانے کا ذریعہ. اب ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ انشاءاللہ سٹوننگ کرنا بالکل. لِلشَّیاطین، کس کو مار بھگانے کے لیے؟ شیاطین کو، شیاطین کے لیے. وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، لَهُمْ، ان کے لیے، عذاب السعیر. کون سا عذاب؟ سعیر سے کیا میننگ ہوتا ہے پتہ ہے کچھ؟ ان ہی کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب. اب اس کے اندر بہت سارے کلمات ہیں جو بڑے اہم ہیں، جن کو پہلے ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے تو لقد آ گیا، سجانا. کس طرح، اس کا کیا میننگ ہے؟ آسمان تو آپ کو پتہ ہی ہے، دنیا کا آسمان. پھر مصابیح، جعل فعل کا بارے میں پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، تو اب آپ کو پتہ، جو پڑھ چکے ہیں اس کو دیکھ کے آئیے گا کہ یہ کیا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. رجومن، فعول کے وزن کے اوپر. شیاطین سے یہاں کیا مراد ہے؟ تیار کیا. اب تیار کرنا، ایک ہے تخلیق کرنا، ایک ہے تیار کرنا. دونوں میں فرق ہے نا. ہم بھی تیاری کرتے رہتے ہیں ہر وقت مہمانوں کی، چیزوں کی. لہم، ان کے لیے، ان ہی کے لیے. یہ کیسے میں معنی کر رہی ہوں بتانا ہے. عذاب سے کیا مراد ہے؟ عذاب اپنی جگہ ایک سزا ہے. سعیر کس ٹائپ کا عذاب ہے یہ اب دیکھیں گے نا. تو الحمدللہ. اور پھر اس کے اندر جو بلاغہ کے بہت سارے استعمال ہوئے نئے رول، وہ بھی. اور اس کے علاوہ جو پڑھ چکے ہیں وہ میں نے آپ سے، جو پڑھ چکے ہیں نا کافی سارے ہیں، جو 4 آیات میں پڑھے ہیں وہ اس میں بھی استعمال ہوئے ہیں. تو ذرا غور کر کے آئیے گا خود ہی سے، جملہ دیکھ کے نا، اس کے اندر سے دیکھیے گا کون سا رول آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی کیا یہاں پہ امپلیکیشن. جیسے تاکید پڑھی ہے، تقدیم اور جتنے رول پڑھے نا وہ ساروں کا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں آپ کو نا اس دفعہ کوشش کروں گی کہ انڈیکس دوبارہ سے اپڈیٹ کر کے بھیجوں. انڈیکس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں نا ٹاپک سارے آ جاتے ہیں آپ کو دیکھ کے، ورنہ تو آپ اتنے نوٹس کھولیں گے تو آپ کو مشکل ہوگی. تو میں آپ کے لیے آسانی چاہتی ہوں. تو میں جو انڈیکس ہے نا جو میں بنا رہی ہوں اس کی، اس میں چونکہ آیت کے حساب سے میں نے ٹاپک لکھے ہوتے، تو وہ جب آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹاپک کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے نا، بار بار، مطلب جیسے ایمفسس ہے سارا. تو میں آپ کے لیے آسانی کرنا چاہ رہی ہوں. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ ٹاپک میں نے پڑھا ہے،
اس کو آپ دوبارہ سے دیکھیں کہ یہاں وہ ہے، وہ جملہ اسمیہ ہے تو ادھر وہ والا ٹاپک ہے، وہ والا میں نے جو رول وہاں پڑھا ہے، تو بس پھر اس کو اس کے اوپر غور و فکر کریں، پھر انشاءاللہ جب ہم کریں گے تو پھر مزہ آئے. صرف اتنا بتا دیں کہ یہ جو ہم نے سارا آج یہ پہلے آپ سے ڈسکس کیا، آپ سے پوچھا، اور پھر میں نے جو لکھا ہوا تھا آپ کو بتایا، اس طریقے سے ہم نہیں سوچتے نا. تو آپ لوگوں نے آج کے بعد اس طرح سوچنا ہے. یعنی آیت کے اندر جو بات کی، ہم زیادہ تر آیت کے اس ٹاپک کو بس لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے آسمانوں کے بارے میں، 7 آسمان ہے، اس میں خرابی ڈھونڈنی، بس. اب آپ سوچیں کیا آپ نے یہ، اب میں اگر آپ کو یہ جس طرح آپ سے پوچھا تو آپ بولتے کہ اب وہی ٹاپک سارے ہم نے ڈسکس کیے، لیکن اپنے طور پہ کبھی آیات اور بھی جو باقی آیات ہے اس میں اس طرح سوچا کہ اس کو میں اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کروں. باقی جو آیات آتی ہیں نا جس میں اللہ تعالیٰ کسی گناہ سے روکتے ہیں یا کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں، وہ تو ہم کرتے ہیں، اس میں ہم کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو، نماز ادا کرو، یا یہ نہ جتنے بھی باقی. لیکن جہاں پہ لگتا ہے کہ یہ بس ایک انفارمیشن، واقعات ہیں یا کسی کے بارے میں باتیں ہیں، اللہ کی تخلیق کی باتیں، اس میں سے ہم اللہ کی سنتیں نہیں نکالتے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو اپنے بارے میں جو باتیں بتاتے ہیں نا، وہ اپنے لیے نہیں بتاتے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اپنی تعریفیں لینے کی، وہ اس کی شان ایسی ہے، اس کو تعریف نہیں چاہیے، اس کی صرف حمد چاہیے، اس کو وہ عبادت چاہیے. لیکن جو اپنی وہ سارے کام بتاتے ہیں وہ اپنی سنتیں، اس کے کام ہمارے لیے ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نا. ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل ایوری نائٹ یہ پڑھتے ہیں، ایوری نائٹ کب سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا تھا جلدی سے پڑھ کے آگے چلے گئے، اچھا ختم کرنی ہے، جلدی سے سورت ختم کرنی ہے کیونکہ یہ بس ایوری نائٹ پڑھنی ہے. تو اس لیے الحمدللہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ قرآن سمجھنا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا میں نے آپ کو ایک اور ٹاپک کروانا ہے جو بہت اہم ہے کہ تفسیر اور تدبر میں کیا فرق ہے. اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے، کہہ دیتے ہیں تدبر، لیکن تفسیر اور تدبر کا ڈفرنس پتا ہونا چاہیے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ شروع میں پتا ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کو. لیکن چلیں انشاءاللہ ابھی دیر کو بتاؤں گی، لیکن بتاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے چلیں دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ